بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرمائے گا، لہٰذا یہ مبارک سورہ اپنے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو۔ تمہارا علاج تمہارے اندر ہے لیکن تمہیں احساس نہیں، اور تمہاری بیماری خود تم سے ہی ہے لیکن تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ نیند کم لینے والے بندے کو شوگر کی بیماری جلدی گھیر لیتی ہے، بار بار تھوکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ عجوہ کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ صحت ہمیشہ دوائیوں سے نہیں ملتی، کبھی یہ ذہنی سکون سے ملتی ہے، کبھی دلی سکون اور روحانی سکون سے ملتی ہے، کبھی یہ ایک دوسروں کے ساتھ ہنسنے کھیلنے سے تو کبھی پیار محبت کرنے سے ملتی ہے۔ حسد، بغض اور رنج و غم بدن کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ ہاضمے کے نظام کا ڈسٹرب ہونا ہے، اور اس کے علاوہ کھانا ہمیشہ ہنسی خوشی سے کھانے سے جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ پاؤں پر سوجن آنے لگنا گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا بیماری آنے کی نشانی ہے۔ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے خلاف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو تو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے خلاف ہو تو اس دن صبر کرنا۔ ناظرین، اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ صرف نمک ہی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتا، بلکہ جو لوگ خوراک غذا میں میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کھیرا زیادہ کھانے سے گردے کے درد سے نجات ملتی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو جب غصہ آئے تو غصے کو پی جایا کریں۔ نیم کے پتے والے پانی سے نہانے سے آپ اسکن کی ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لے کہ اس کو اندر سے کوئی خفیہ بیماری کھا رہی ہے۔ اگر گلے میں خراش ہو اور آواز بیٹھ جائے، نہار منہ کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھا لیں۔ دل کے مریض اور شوگر کے مریض کلیجی کھانے سے پرہیز کیا کریں۔ دولت ایک ایسی دیوار ہے جو ہر امیر کی کمیوں کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے، اور غریب کی غریب ہی اس کی سب سے بڑی کمی ہے جو چھپائے نہیں چھپتی۔ ناشتے میں کیلا کھانا پورے دن آپ کے موڈ کو بہتر رکھے گا اور خوشگوار رکھے گا، اور آپ منفی یعنی نگیٹیو سوچ سے بھی بچے رہیں گے۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ اپنے گھر میں سورہ رحمان کی تلاوت ضرور کریں، آپ خود میں اور اپنے گھر میں بہتری محسوس کریں گے۔ گرم دودھ میں سونف، بادام اور شہد ڈال کر پیو، نظر تیز ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جوڑوں اور گھٹنوں کا درد بھی ختم ہوگا۔ کھجلی کی بیماری میں کھڑے ہو کر کھجلی کرنے سے کھجلی مزید بڑھ جاتی ہے۔ سونے کے بعد بھی اگر آنکھوں میں نیند باقی رہے تو جان لیں کہ دماغ کمزور ہے۔ ناظرین، جوڑوں کا درد ہو یا پٹھے کمزور ہو گئے ہوں تو ہری مرچ ایک ایسی چیز ہے جس کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ لوہے جیسے مضبوط ہو جاتی ہیں اور آپ کے پٹھوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ جسمانی کمزوری کے شکار لوگ روزانہ نہار منہ کھجور کھایا کریں، چند دنوں میں ہی صحت بحال ہونے لگ جائے گی اور جسم طاقتور ہو جائے گا۔ نزلہ زکام اور کھانسی ہو تو گرم تاثیر رکھنے کی وجہ سے کھجور بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ کھانے سے پہلے تھوڑا سا نمک چکھ لینے کی عادت ڈال لو، کیونکہ اس سے انسان بہت ساری پیٹ کی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ اگر آپ شوگر سے پریشان ہیں تو اس پریشانی کی وجہ صرف آپ کا کھان پان ہے، اس لیے ایسا کھانا کھایا کریں جس سے آپ کا شوگر لیول کنٹرول میں رہے۔ ناظرین، ہفتے میں ایک دن غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کیا کریں، آپ کی مصیبتیں ختم ہوں گی اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ روزانہ نہار منہ 3 انجیر آدھے گلاس پانی کے ساتھ 40 دن تک استعمال کریں، جسم کی فالتو چربی پگھل جائے گی۔ زیادہ پانی پینے سے بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے زیادہ پانی پینا بہت فائدہ مند چیز ہے۔ جسمانی طاقت کے لیے کلونجی، سونف اور بڑی الائچی کا قہوہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ جب بھی تھکان یا کمزوری لگے تو گڑ کھانے سے فوراً آرام ملتا ہے، کیونکہ گڑ کھانے سے جسم کو بے انتہا توانائی ملتی ہے۔
ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو وہ روزانہ کھجور کھایا کریں۔ اس کے علاوہ ان کے لیے لال چقندر کا استعمال بھی بہت مفید ہے۔ زیادہ چائے پینا دانتوں کو کمزور کر دیتا ہے اور مثانے میں جلن کی وجہ بنتی ہے۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جب کسی پر بلا وجہ غصہ آئے تو ہمیشہ یاد رکھو اس وقت ہی خود کی اصل آزمائش ہوتی ہے۔ اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جائے تو اجوائن چبا کر کھا لیا کریں، پریشانی دور ہو جائے گی۔ زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ پوری عمر تکلیفیں برداشت کرتے ہیں مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے۔ ناظرین، انسان کی عزت 3 چیزوں سے ہمیشہ بنی رہتی ہے۔ نمبر 1، اپنی تنگدستی کو چھپا جانا، یہاں تک کہ تمہاری خودداری کی وجہ سے لوگ تم کو دولت مند سمجھنے لگیں۔ نمبر 2، ہمیشہ اپنا غصہ چھپا لینا، یہاں تک کہ لوگوں کو لگے کہ تم بے پرواہ ہو۔ نمبر 3، اپنی پریشانیوں کو چھپا لینا، یہاں تک کہ لوگوں کو لگے کہ تم سکون و راحت میں ہو۔ اگر اچانک چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا رک جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ منہ میں ڈال لو، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جو لوگ جلدی سوتے اور جلدی اٹھا کرتے ہیں وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ الائچی والا دودھ پینے سے ہاضمہ بہترین رہتا ہے اور ہمیشہ رہنے والی قبض سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے جلد کا رنگ صاف ہوتا ہے اور دل کو بے انتہا طاقت ملتی ہے۔ غیبت سن کر بے چینی ہونا ایمان کے مضبوط ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض کبھی مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس پیڑ کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی پرندوں کے لیے کھانا رکھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد اوپر سے دودھ پینے سے بچا کریں، اس سے سینے کی جلن بڑھ جاتی ہے اور معدہ تیزابیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ 4 چیزیں جسم کو کمزور کر دیتی ہے۔ نمبر 1، کم کھانا۔ نمبر 2، جسم سے خون نکلنا۔ نمبر 3، غسل خانے میں زیادہ دیر تک رہنا۔ نمبر 4، سورج ڈھلنے کے بعد فوراً سو جانا۔ ناظرین، بلا وجہ پانی کی زیادہ پیاس لگنا صحت کے لیے اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو یہ صحت کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آئے تو یہ مثانہ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو سونے سے پہلے سوچنے کی عادت ہے تو یہ ذہن کے کمزور ہونے کی نشانی ہے، لہٰذا اس سے بچیں۔ بدکار عورت کی 2 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی بولتے وقت گالی گلوج بولے گی اور دوسری نشانی بےہودہ کپڑے پہنے گی۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ قابو میں رکھنا۔ عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا۔ اگر آپ سکون کی نیند چاہتے ہو تو یہ 2 خطرناک کبھی کام مت کریں۔ نمبر 1، کسی کو غم نہ دیں۔ نمبر 2، اپنا غصہ کبھی دوسروں پر مت نکالیں۔ کھانے کے بعد نیند آنے لگے تو جان لو کہ یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے ہی بنی ہوتی ہے۔ کمی اور خامیاں سبھی میں ہوتی ہے مگر نظر صرف دوسروں کو ہی آتی ہے۔ ناظرین، زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ ہری مرچ کو اگر زیادہ دیر تک محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو ان کے ڈنٹیاں اتار دیں۔ ناظرین، کھیرا زیادہ کھانے سے گردے کے درد سے نجات ملتی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو جب غصہ آئے تو غصے کو پی جایا کریں۔ سر درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور آدھے گھنٹے کے لیے دماغ کو ہر قسم کی سوچ و فکر سے فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ غصہ آنے لگے تو کچھ پڑھنا شروع کر دیں یا پانی پئیں، غصہ کم ہو جائے گا۔ نیم کے پتوں والے پانی کے نہانے سے آپ اسکن کی ساری بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لیں کہ اس کو اندر سے کوئی خفیہ بیماری کھا رہی ہے۔ ناظرین، سینے کے درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ساتھ کھانا بہترین ہے، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین، دیسی گھی کا سوپ پینے سے کمزور بندہ بھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔
اگر کسی کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کا دانہ چوس لے، اللہ کے رحم و کرم سے آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ دل کے مریضوں کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہرگز نہ دے، ورنہ ان کے مرض میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے اسکن اچھی ہوتی ہے اور دماغی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو ہمیشہ کھانا خوب چبا کر کھایا کریں، چائے، کافی اور دودھ میں چینی کم استعمال کیا کریں۔ اس کے علاوہ ریشے والی خوراک زیادہ استعمال کریں اور روٹین کے ساتھ ورزش کیا کریں۔ اگر سینے کی بلغم سے تنگ آ گئے ہیں تو کھجور کھائیں، کھجور بلغم نکالتی ہے اور سانس کی بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ دن میں 3 بار فجر، عصر اور عشاء کے وقت 3 کھجوریں کھائیں۔ بچے کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی کو پانی میں ابال لیں اور اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے بچے کو پلائیں۔ یہ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے تو ان پر زیتون کے تیل سے صبح شام مساج کریں۔ چند دنوں میں انشاءاللہ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی بچہ اپنے بڑوں سے زبان دراز کرتا ہے اور نافرمان ہے تو اس کو چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں سونپ دیا کریں، جلد ہی عقل مند ہو جائے گا۔ اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہو تو یہ چیزیں پیٹ بھر کر کھاؤ۔ نیمبو، کھیرا اور بند گوبھی کے پتے، السی کے بیج بھون کر باریک پیس لیں اور روزانہ خالی پیٹ 1 چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ یہ شوگر کنٹرول، کولیسٹرول اور موٹاپے کے لیے بہترین ہے۔ کھجور ایک بہترین غذا اور خوراک ہے جو جسم کو طاقت، چستی اور غذائیت فراہم کرتی ہے۔ روزانہ صبح 2 سے 4 کھجور گنگنے دودھ یا سادے پانی کے ساتھ کھائیں۔ کھجور میں موجود منرلز اور فائبر جسمانی کمزوری کو کم کرنے اور جوڑوں و گھٹنوں کی صحت کو سہارا دینے میں مدد کر سکتی ہیں۔ بار بار پیشاب آنا، کانوں کا بھاری پن یا سننے کی کمی اور جوڑوں کے درد جیسی پریشانیوں کے الگ الگ اسباب ہو سکتے ہیں۔ پرہیز میں زیادہ چینی، کولڈ ڈرنک، تلی ہوئی اور بازاری چیزوں سے بچیں۔ تازے پھل، ہری سبزیاں، دالیں اور بھرپور پانی اپنی خوراک میں شامل کریں۔ ناظرین، آنکھوں میں جلن رہتی ہو تو جان لیں کہ آپ کی بینائی کمزور ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہے تو یہ اچھی صحت ہونے کی نشانی ہے۔ ناشتے میں اجوا کھجور کا استعمال کرنے سے انسان پورے دن جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ ہمیشہ تندرستی چاہتے رہتے ہو تو جب پیاس نہ ہو تب بھی پانی پی لیا کرو، اس سے آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو ہمیشہ سادہ خوراک کھاؤ۔ بھوک سے کم کھانے سے بیماریوں سے چھٹکارا پاؤ گے اور جسمی طاقت برقرار رہے گی۔ جسمانی کمزوری کے شکار لوگ روزانہ کھجور کھایا کریں، چند دنوں میں ہی صحت بحال ہونے لگ جائے گی اور جسم طاقتور ہو جائے گا۔ روزانہ نہار میں 3 انجیر آدھے گلاس پانی کے ساتھ 40 دن تک استعمال کریں۔ جسم کی فالتو چربی پگھل جائے گی۔ زیادہ پانی پینے سے بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے زیادہ پانی پینا بہت فائدہ مند چیز ہے۔ ہلدی کو شہد مکس کر کے پیسٹ بنا لے، 15 منٹ روزانہ چہرے پر لیپ کریں۔ چند دن میں رات کیل، مہاسے اور دانے ختم ہو جائیں گی۔ زیادہ پانی پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان جلد کی بہت سی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ صبح کے وقت ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھوک زیادہ لگنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ جس شخص کی فکر اور رائے کمزور ہوتی ہے وہ اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جو اپنے رزق میں ہمیشہ کے لیے اضافہ کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ہر وقت استغفار پڑھتے رہا کرے۔ جسم پر کہیں بھی کوئی زخم ہو جس کی وجہ سے درد رہتا ہو، ہلدی کا استعمال کریں۔ ہلدی کا لیپ زخموں پر لگائیں یا ہلدی کو دودھ میں ڈال کر پئیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ پابندی سے بکری کا دودھ پیتے ہیں ان کی ہڈیوں کے ٹھوس پن میں 50% تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ جوانی برقرار رکھنے کے لیے زیتون کے تیل بے حد مفید مانا جاتا ہے۔ روزانہ صبح خالی پیٹ 1 بڑا چمچ زیتون کا تیل استعمال کریں یا سلاد اور ہلکی غذاؤں میں شامل کریں۔ یہ جسم کو طاقت دینے اور صحت کو بہتر رکھنے میں مدد کر سکتا ہے۔ پرہیز کے طور پر زیادہ چلی ہوئی چیزیں، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنک اور بہت زیادہ میٹھی غذاؤں سے پرہیز کریں۔ اپنی خوراک میں تازے پھل، ہری سبزیاں، دالیں، میوے، دودھ، دہی اور مچھلی شامل کریں۔ روزانہ مناسب قدر میں پانی پئیں، اچھی نیند لیں اور ہلکی ورزش کو معمول بنائیں۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ایک اچھی عادت ہے۔ اس سے صفائی رہتی ہے اور کئی چھوٹی پریشانیوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔
کھجور ایک ایسی نعمت ہے جسے لوگ صدیوں سے پسند کرتے آئے ہیں اور یہ فوراً طاقت دینے والی چیزوں میں گنی جاتی ہے۔ پانی ہمیشہ آرام سے بیٹھ کر پینا چاہیے۔ جلدی جلدی پانی پینے سے کئی بار انسان کو بھاری پن محسوس ہونے لگتا ہے۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو اجوائن کھایا کرو۔ جب بھی بدن میں کمزوری محسوس ہو تو ناف میں ناریل کا تیل ڈالو، اس سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہماری تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔